تو الجھے ہوئے مسائل میں ڈھیر سارے لوگ ہیں جو ہمیں موٹیویٹ کر رہے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو تجاویز دے رہے ہیں۔ ایک بہت بڑا دانشوروں کا طبقہ ہے جو روز کچھ چیزوں پہ بحث کرتا ہے، تکرار کرتا ہے، کچھ چیزوں کو ہائی لائٹ کرتا ہے۔ لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ ہم اللہ کی لا ریب کتاب سے اپنے مسائل کا حل تلاش کریں، ہم رب کریم کی بارگاہ سے حل تلاش کریں۔ میں نے آپ کے سامنے وہ آیہ کریمہ تلاوت کی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے علم میں قرآن پاک کی ایک ایسی آیت ہے کہ لوگ اگر اسے محفوظ کر لیں تو ان کی تمام حاجات کے لیے کافی ہو جائے گی۔ صاحب تفسیر مظہری قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خود رسول پاک علیہ السلام اس آیت کو لگاتار تلاوت کرتے تھے۔ آیت کیا ہے؟ ترجمہ دیکھیے گا۔ الجھا ماحول ہو، پوری گھٹن ہو، اور میں آپ سے عرض کروں دکھ کئی دفعہ اکٹھے ہی آ جاتے ہیں اور بڑی امید ہوتی ہے کہ فلاں 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 چیز پہ میں ہاتھ ڈالوں گا تو آزمائش سے نکل جاؤں گا، لیکن وہ سارے ظاہری اسباب بھی پاس ہوتے ہیں، نہیں نکل پاتا بندہ۔ تو رب کریم نے ارشاد فرمایا اس آیہ مقدسہ میں، فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، فرمایا جو رب سے ڈرے گا نا اللہ اس کے لیے نجات کا رستہ بنا دے گا، اللہ راہ بنا دے گا اس سے۔ شرط کیا ہے؟ اللہ سے ڈرے، بندوں کو دیکھ کے تعین نہ کرے کہ میں نے کس طرف جانا ہے، ہر وقت لوگوں کے سامنے اپنی وضاحتیں نہ دیتا پھرے، اپنے رب کے سامنے اپنے آپ کو کلیئر کرے۔ اللہ سے گر ڈرے گا اللہ اس کے لیے رستہ بنائے گا، ہر مشکل سے نکلنے کے لیے راہ مل جائے گا۔ اور بعض لوگوں کا گمان تھا کہ شاید یہ روحانی مسائل ہی کی بات ہوگی، شاید یہ اخروی معاملات کی بات ہوگی، یہ بھی ہے، لیکن تمہارے لیے رستہ بھی بنائے گا اور رزق تمہیں وہاں سے دے گا کہ تم نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوگا، تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا، اللہ تمہیں وہاں سے رزق دے گا۔ فرمایا وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پہ بھروسہ کرے گا نا اللہ پھر اس کے لیے کافی ہو جائے گا، اور اسے جگہ جگہ نہیں جانا پڑے گا، رب اس کے لیے کافی ہو جائے گا اگر اللہ پہ بھروسہ کرے۔